پھر بھی باز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چار مصرے شان ثواب کے حوالے سے اس واسطے یہاں نہیں لگتا ہے من میرا اس واسطے یہاں نہیں لگتا ہے من میرا منزل ہے کربلا مدینہ وطن میرا پہنچے گی روح کربلا میری بعد انشاءاللہ پہنچے گی روح کربلا میری بعد دفناؤ تم کسی بھی زمین میں بدل میرا اس واسطے صلی علی محمد و آل محمد. چار مصرے اور فضیلت امام حسین علیہ السلام سے متعلق پروردگار معرفت کے ساتھ ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا کرے. رہتا ہوں میں وہ یاد شہ خوش خصال میں رہتا ہوں میں وہ یاد شہ خوش خصال میں جنت اسی کا نام ہے میرے خیال میں رہتا ہوں میں وہ یاد دو میں سے فکر حسین
حسین ذکر علی شکر کبریا فکر حسین ذکر شکر کبریا اپنی تمام عمر کٹی ایک حال میں پروردگار آپ کو ہم کو سب کو کربلا شام نجف مشہد زندگیزار نصیب عطا کرے. مادر حسین مرحومین کے تذکرے کو معصومین کے تذکرے سے متصل کرے. ایک مرتبہ سورہ الحمد تیمرد خلاص سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی نگہت حسن بنت سید مسعود حسن نقوی اور خان مادے کے تمام مرحومین کے لئے اور جن کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں ہے. سورہ فاتحہ نظر شہداء کربلا. اللهم صل على محمد وعلى چونکہ مولانا تشریف لا چکے ہیں انتہائی اختصار سے صرف 4 بند کی زحمت ہے. مومنوں مرنے کو میدان میں جاتے ہیں حسین بیویاں روتی ہیں ہتھیار سجاتے ہیں حسین اور سینے پہ بالی سکینہ کو سلاتے ہیں حسین اشک خون چشم مبارک سے بہاتے ہیں حسین چاند سے جسم میں کپڑے ہیں کفن کی صورت نگاہ یا سے تکتے ہیں بہن کے نگاہ یا سے تکتے ہیں بہن کے صورت رو کے فرماتے ہیں خواہر سے کہ بہنا آؤ اس مسافر کے کلیجے سے ذرا لگ جاؤ تم کو زہرا کی قسم ہے نہ پچھاڑے کھاؤ کہ میں بن بھائی کے اب دل کو یہی سب جاؤ اپنے کنبے کی جدائی کسے خوش آتی ہے کیا کریں ہم کو اجل کھینچ لیے جاتی ہے جو وصیت تمہیں کرتا ہوں رہے اس کا خیال لوٹ لیں گے میرے بادا کے یہ گھر باد منہ سے جز شکر نہ کچھ بولنا خساب چھین لیں جب یہ ردا چہرے پہ بکھرانا میری خاطر سے یہ سب رنج اٹھانا زینب ارے پر
سکینہ کو تماچوں سے بچانا، پر سکینہ کو تماچوں سے بچانا، آخری چھپ سر کٹانے کی میرے اس کو خبر ہو نہ کہیں، ورنہ مر جائے گے رو رو کے یہ ناشاد، بن میرے چھاتی کے اس کو کبھی نیند آتی نہیں، رن میں اب پاؤں دھرے گا میری چھاتے، رن میں اب پاؤں دھرے گا میری چھاتے، کون اس بچی کا ہے ناز اٹھانے والا، ذبح ہو جائے گا سینے پہ سلانے والا، کون اس بچی کا ہے ناز اٹھانے والا، ذبح ہو جائے گا سینے پہ سلانے والا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ جی اللہ سے دعائیں اور سلام پیش کریں اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ کل مومن مومنات کی بلندی درجات بالخصوص سید محمد حسن رضوی بن سید محمود حسن رضوی، نگہت حسن بنت سید مسعود حسن نقوی اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء جعفریہ کے لیے ایک بار مل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ محمد و آل محمد۔ ایک بار اور درود کا سہارا دے دیں۔ محمد و آل محمد۔ 4 مصرے مولا عباس رحمۃ علیہ السلام کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ یوں اختیار ساقیے کوثر دکھا دیا، یوں اختیار ساقیے کوثر دکھا دیا، یوں اختیار ساقیے کوثر دکھا دیا، غازی نے پیاس کو ہی سمندر بنا دیا، غازی نے پیاس کو ہی سمندر بنا دیا۔ سمندر آپ گئے ہوں گے، موجیں اٹھتی ہیں، وہ وجہ کیا ہے، کیوں اٹھتی ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں ان 2 مصروں میں کہ عباس کے جلال نے تعظیم کے لیے، عباس کے جلال نے تعظیم کے لیے پانی کو بھی زمین سے اٹھنا سکھا دیا، پانی
کو بھی زمین سے اٹھنا سکھا دیا. درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. ایک اور سلام سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو عطیہ کر رہا ہوں. ایک بار اور درود کا سہارا دے دیں محمد والے محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد الوالد. لوگ کہتے ہیں کمال یہ ہے کمال وہ ہے، لیکن کمال کیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. اس کلام کی ردیف کمال یہ ہے پیش کر رہا ہوں. دیار وحشت کوئی بسائے کمال یہ ہے. دیار وحشت کوئی بسائے کمال یہ ہے. بچائے دی اور گلا کٹائے کمال یہ ہے. دیار وحشت کوئی بسائے کمال یہ ہے. اور ہوا سے بچ کر دیے جلائے جہاں بھی چاہے. ہوا سے بچ کر دیے جلائے جہاں بھی چاہے. ہوا یہاں خود دیے جلائے کمال یہ ہے. ہوا یہاں خود دیے جلائے کمال یہ ہے. اور ابھارے مغرب سے کوئی سورج ابھارے لیکن ابھارے مغرب سے کوئی سورج ابھارے لیکن ابھارے مغرب سے کوئی سورج ابھارے لیکن نظام عالم نہ ڈگمگائے کمال یہ ہے. نظام عالم نہ ڈگمگائے کمال یہ ہے. اور شعر دیکھے گا بطور خاص پیش کر رہا ہوں. علی 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 کہہ کے میں جلاؤں منافقوں کو. علی علی ارے علی علی کہہ کے میں جلاؤں منافقوں کو. اور دھواں کہیں بھی نظر نہ آئے کمال یہ ہے. دھواں کہیں بھی نظر نہ آئے کمال یہ ہے. دھواں کہیں بھی نظر نہ آئے کمال یہ ہے. اور ترائی لے لے ادو سے کوئی پیاسا لیکن ترائی لے لے ادو سے کوئی پیاسا لیکن لبوں پہ اس کے تری نہ آئے کمال یہ ہے. لبوں پہ اس کے تری نہ آئے کمال یہ ہے. اور آخری شعر سلام کا پیش کر رہا ہوں. اور یہ سلام جناب اشرف جعفری صاحب کا لکھا ہوا تھا، مقطع نہیں ہے اس کا، پیش کر رہا ہوں. آخری شعر کہ نمازیں سب پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی نمازیں سب پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی نمازی سر اپنا سجدے میں چھوڑ آئے کمال یہ ہے. سر اپنا سجدے میں چھوڑ آئے کمال یہ ہے. درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر.
مصائب سے تعمیل ہو. میں 2 سے 3 اشعار آپ کی سماعت کر دیا کر رہا ہوں. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسان، تھا سب کا برا اس نرمی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو برائے تاجیل امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی نکہت حسن بنت سید مسعود حسن اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعمیل حکم سے پہلے 2 سے 3 اشعار سر فضائل کے اور ان کے احسال کے لیے جو پڑھا گیا جتنا پڑھا گیا پروردگار ان کے جواب معصومین میں جگہ دے سب کے صدقے میں. پھر بھی درود پڑھتے محمد اور آل محمد. رخ انور کی باتیں ہو رہی ہیں، رخ انور کی باتیں
ہو رہی ہے، رخ انور کی باتیں ہو رہی ہیں، خدا کے گھر کی باتیں ہو رہی ہیں، خدا کے گھر کی باتیں ہو رہی ہیں، پر محمد والے محمد صلی اللہ. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دے محمد والے محمد. رخ انور کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے خراسانی صاحب، علی مجھ کو محمد لگ رہے ہیں، علی مجھ کو محمد لگ رہے ہیں، یہ کس بستر کی باتیں ہو رہی. عباس بھائی سلامت رہے آپ، مولا آپ کے والد تو جوار معصومین میں جگہ دے، صبر جمیل عطا کرے آپ سب کو، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ کس بستر کی باتیں ہو رہی ہیں، رخ انور کی باتیں ہو رہی ہیں. کہا یوسف نے آؤ حسن والوں، کہا یوسف نے آؤ حسن والوں، علی اکبر کی باتیں ہو رہی ہیں. علی سر سلامت رہے، اکبر کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ مجلس کا ماحول ہے لیکن یہ شعر آ گیا تو میں بالکل پڑھوں گا. داؤدانی صاحب مولا کا سایہ قائم رکھے ملت جعفری کے سروں پر. پھر بھی درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر. صلی اللہ محمد. علم علم نامرد کو یاد آ رہا ہے، علم نامرد کو یاد آ رہا ہے، کہیں خیبر کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں خیبر کی باتیں ہو رہی. اور جو فرش ازا سے اور فرش ولا سے ہمیشہ دور رہتے ہیں ان کے لیے شعر ہے. یہاں باتیں علی کی اور وہاں پر، یہاں باتیں علی کی اور وہاں پر، زمانے بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، زمانے بھر کی باتیں ہو رہی ہیں. بس آپ کی اجازت سے 2 سے 3 بند مصائب کے کامل حقوق میں. بولی زینب نہ رو، بالی سکینہ سو جا، اب ملے گا نہ تجھے، اب ملے گا نہ تجھے باپ کا سینہ، سو جا. بولی زینب نہ رو، تو نہ سوئے گی تو پھر سمرے نہیں آئے گا، میرے سجاد پہ وہ ظلم و ستم ڈھائے گا. تیرا بابا بھی نہیں، ہائے اکبر بھی نہیں، میں نبی زادی ہوں، سر پہ چادر بھی نہیں، تجھ کو مارے گا تماچے وہ سکینہ سو جا. بولی زینب نہ رو، تیری فریاد یہاں کوئی سنے گا کیسے،
سارے قاتل ہی کھڑے ہیں یہ تیرے بابا کے، ہم غریبان وطن زیب تن توق و رسن، جانتی ہوں میں تیرے پاؤں میں کانٹوں کی چبھن ہے میری بیٹی بہت دور مدینہ سو جا، بولی زینب نہ رو، حکم آیا ہے تجھے قید الگ کرنے کا، ایسا لگتا ہے سندیسا ہے تیرے مرنے کا، آخری بار میرے سینے سے لگ جا بیٹی، پھر ملے یا نہ ملے اتنا سمجھ جا بیٹی، موت کا آیا ہے چہرے پہ پسینہ سو جا، بولی زینب نہ رو، منتظر کیوں ہے کہ سینے پہ سلانے کے لیے آئیں گے شام کے زندان میں بابا تیرے، اے میری نور نظر اے میری خستہ جگر، کر گئے بابا تیرے دار فانی سے سفر، صبر کر خاک کے بستر پہ سکینہ سو جا، بولی زینب نہ رو، بات یہ سوچ کے بے ساختہ رویا اختر، کیسے بیمار نے موسوم ماں کی کھودی تھی لحد، اور کہا بہنا تجھے میں کفن دے نہ سکا، چھوڑ جاتا ہوں یہاں میں وطن دے نہ سکا، اب یہی ہے تیرا بستر اے حسینہ سو جا، بولی زینب نہ رو، جزاکم اللہ۔ میں ملتمس ہوں خطاب کے لیے علی جناب آغا علی صاحب سے مولانا سے بات کرتا ہوں، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کریے محمد و آل محمد صلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ شکریہ، صلوات علی محمد و آل محمد۔ مومنین سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی، مرحوم آلگت حسن بنت سید مسعود حسن نقوی، خانوادے کے تمام مرحومین اور بانیان کی اجازت سے جو حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد۔
مومن اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو لیٹ کا مرض ہے ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات علی محمد. آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہمارے پاس ہے جس پہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. عام طور پر پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ اور حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ ماہ رمضان کی باتیں وہ شعبان میں کی. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جنگ کی تیاری امن کے زمانے میں کی جاتی ہے. اگر آپ کو میچ کھیلنا ہے تو نیٹ پریکٹس آپ میچ والے دن تو نہیں کریں گے، اس سے پہلے ہی اس پریکٹس کو کیا جائے گا تاکہ جب میچ ہو تب انسان پوری طریقے سے آمادہ اور تیار ہو. تو جو کوچ انسٹرکشنز دے گا وہ بھی پہلے دے گا، پھر اس کے بعد تو ایک امیجیٹ گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ جو باقاعدہ تیاری ہے وہ تو پہلے کی جائے گی. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ مشہور خطبہ جو پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کے تعارف پہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا نام بھی ہے خطبہ شعبانیہ. اس کے کنٹینٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ماہ رمضان سے متعلق ہے، مگر اس خطبے کا نام ہے خطبہ شعبانیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعے کو ماہ رمضان کے تعارف کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مفاتیح الجنان اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ محدثین نے نقل کیا. یعنی یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کا ذکر آپ کو حدیث کی ہر کتاب میں ملے گا. یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20-22 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں کہ جب پہلی مرتبہ میں ان موضوعات کے اوپر کتابیں دیکھ رہا تھا، ہنگال رہا تھا، اور وہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا، یعنی اتنا آسان نہیں تھا انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنا. تو باقاعدہ جو کتابیں تھیں اصل کتابوں کو ہم کھول کے دیکھ رہے تھے کہ یہ خطبہ کہاں کہاں آیا. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے حدیث کی ہر کتاب، یعنی کافی کے اندر آپ کو یہ خطبہ ملے گا، ملا یحذر کے اندر ملے گا، تہذیب میں ملے گا، استبصار میں ملے گا، وسائل الشیعہ میں ملے گا، مستدرک الوسائل کے اندر بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے، اور آسان سا جو آخری حوالہ ہے وہ مفاتیح الجنان کا ہے کہ آپ کے ہر ایک کے گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے، تو اس میں آپ کو یہ خطبہ مل جائے گا. یہ خطبہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے مومنین کے درمیان تقسیم کیا جائے. یعنی ایصال ثواب کے لیے کتابوں کا تقسیم کرنا اپنی جگہ بہت مستحسن قدم ہونا چاہیے، مگر کئی مرتبہ پوری کتاب وہ کام نہیں کرتی ہے جو ایک صفحے کا خطبہ کام کر دیتا ہے. تو یہ خطبہ اس قابل ہے کہ اسے بھی ایصال ثواب کے عنوان سے خاص طور پر شعبان کے مہینے میں جو مجلسیں ہو رہی ہوں ان میں تقسیم کیا جائے. جیسے کہ یہ طے ہے کہ اگر آپ 1 یا 2 صفحے کا خطبہ اگر تقسیم کریں گے تو میرے خیال میں گھر جاتے جاتے گاڑی کے اندر بیٹھ کر ہی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے. کتاب کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کو کھولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کی فہرست کیا ہے، اس کا مقدمہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے. یہ والا خطبہ اس کے راویوں کے اندر آپ کو 2 معصومین کے نام تو تقریباً ملیں گے، ایک 8ویں امام اور ایک مولائے کائنات. 8ویں امام نے بھی اس کو روایت کیا اور سلسلے کو پہنچایا مولائے کائنات پر، اور مولائے کائنات نے اس کو خود پیغمبر اکرم سے روایت کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ خطبنا کہ ہم سے خطاب کیا
यानी صحابہ کرام موجود تھے اور مولا کائنات بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، اور پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ چند جملے ارشاد فرمائے۔ تو اس میں پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یاد رکھنا تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یعنی آپ تعبیر پر غور کیجئے کہ اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، یعنی یہ اقبلہ اسی سے نکلا ہے اقبال، اور اسی سے پھر دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استقبال۔ اقبال یعنی آنا، استقبال یعنی ویلکم کرنا۔ اقبال کا مطلب ہے وہ آ رہا ہے، استقبال کا مطلب ہے جو وہاں پر موجود تھا اس نے باہیں پھیلا دی، اسے سینے سے لگا دیا۔ تو پیغمبر اکرم یہ سمجھا رہے ہیں کہ مہینہ خدا کا ہے، وہ آ رہا ہے، تو اقبال اس کی طرف سے ہے، استقبال تمہاری طرف سے ہوگا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یعنی معاملہ وہ نہ ہو کہ جس طریقے سے بے رخی کے ساتھ انسان تلخ انداز میں کسی مہمان کو ویلکم کرے کہ مہمان کو لگے کہ یہاں پر مجھے پسند نہیں کیا جا رہا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے مہینے کو بھیج دیا، تو اقبال اس کی طرف سے، ماننے والوں کی طرف سے استقبال ہونا چاہیے کہ ماننے والے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ گویا اس کو ریسیو کرنے کے لیے آمادہ اور تیار۔ اور اسی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو پھر ماہ رجب اور ماہ شعبان کو رکھا گیا کہ رجب اور شعبان، جو بھی میں نے تعبیر استعمال کی تھی، میں نے پریکٹس کی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ رجب اور شعبان ان دو مہینوں کو رکھا ہی اس لیے گیا۔ دیکھیں مہینے تو اور بھی ہیں، مگر ان 3 مہینوں کی یہ خصوصیت ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی تھا فضائل الاشہر الثلاثہ، کہ 3 مہینوں کے فضائل۔ ان 3 مہینوں میں رجب، شعبان اور رمضان۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب بھی عجیب قائم کی کہ یہ کہا گیا کہ رجب کا مہینہ کا اہل بیت کا مہینہ، کمال نہیں، کہ رجب کا مہینہ کا یہ آل محمد کا مہینہ، شعبان کا مہینہ کا یہ پیغمبر اکرم کا مہینہ، رجب اہل بیت کا مہینہ ہے، کہ شعبان خود پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے، اور پھر ماہ رمضان کا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ دن سارے خدا کے، راتیں ساری خدا کی، مہینے سارے خدا کے، مگر پھر پروردگار عالم منسوب کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا مہینہ اہل بیت کا، یہ اللہ کے رسول کا، اور یہ خود خدا کا مہینہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے؟ تعبیر بہت حسین ہے، اور میں آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ رجب پہلے آئے گا، پھر شعبان آئے گا، اور پھر ماہ رمضان آئے گا۔ رجب تیار کرے گا شعبان کے لیے، شعبان تیار کرے گا ماہ رمضان کے لیے۔ یعنی اب اگر کوئی مثال کے طور پر رجب سے چڑھ جائے اور یہ کہے کہ ہمیں رجب نہیں چاہیے، براہ راست شعبان دلا دو، تو شعبان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ شعبان نہیں چاہیے، براہ راست ماہ رمضان مل جائے، تو ماہ رمضان بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جسے رمضان کا مہینہ چاہیے وہ شعبان سے ہو کر آئے، اور جسے شعبان کا مہینہ چاہیے وہ رجب سے ہو کر آئے۔ کہ جس طریقے سے رمضان تک براہ راست نہیں پہنچا جا سکتا مگر شعبان کے ذریعے سے، شعبان تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر رجب کے ذریعے سے، بالکل اسی طریقے سے خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک رسول کے در پر حاضری نہ ہو، اور رسول تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک علی اور اہل بیت کے در پر سر نہ جھکائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کا منزل وہی ہے، مگر منزل تک لے جانے کے لیے جو راہ، جو زینے پروردگار عالم نے رکھے ہیں، ان کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو چھلانگ لگا کر تو آپ نہیں پہنچے۔ بہرحال آپ کو ایک لفٹ کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو اپ لفٹ کرے۔ تو یہ رجب اور شعبان وہ لفٹ ہے کہ جو اپ لفٹ کر کے پروردگار عالم کی قربت دلانے کا مقدمہ بن جاتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، اقبال اس کی طرف سے، استقبال تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ کون آ رہا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا، بالبرکت، اکیلا نہیں آ رہا، یعنی ایسا مہمان نہیں ہے کہ جو کوئی سوغات نہیں لا رہا، خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ آداب مہمانی سے بھی واقف ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے میزبان کو اکوموڈیٹ کرنا۔ تو وہ آ رہا ہے تو کیا لے کر آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ تحفے ہیں کہ جو وہ ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ شہر عند اللہ افضل الشہور،
مہینہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک فضیلت میں سب سے بڑھ کر، تمام مہینے ایک طرف اور یہ ماہ رمضان دوسری طرف۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ جو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں، جس کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے، سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جناب ایسا ہی ہے کہ یہ مہینہ کیا کہنا ہے اس مہینے کا، دوسرے مہینے اس کے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں، اور جو رات اس کے اندر ہے تو دوسری راتیں اس رات جیسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ اس کے ذریعے سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ یعنی میں چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو اس رخ سے اس نقطے کی طرف متوجہ کروں کہ اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو جس طریقے سے اور مہینے کے دن ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض راتوں کے اندر چاند ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، بعض راتوں کے اندر کامل ہو جاتا ہے، اور پھر واپس پرانے انداز سے سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح جو قرآن مجید کی تعبیر ہے ارجون القدیم، تو اسی طریقے سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے مہینوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ کیا مثال کے طور پر شوال میں اسی طرح کے دن نہیں ہوتے؟ شوال میں اسی طرح کی راتیں نہیں ہوتی؟ شوال میں اسی طرح کا سورج نہیں ہوتا؟ شوال میں اسی طرح کا طلوع نہیں ہوتا؟ شوال میں اسی طرح کا غروب نہیں ہوتا؟ کیا شوال میں اسی طرح کے ستارے نہیں ہوتے؟ کیا شوال میں اسی طرح کا چاند اور اس کی چاندنی نہیں ہوتی؟ اسی طرح سے روشنی ہوتی ہے، اسی طرح سے اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن غور فرمائیے کہ اس کے باوجود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ خبردار، یاد رکھنا کہ دوسرے مہینے اس مہینے کے برابر نہیں ہو سکتے، اور دوسری راتیں خاص طور پر شب قدر جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، خیر من الف شہر۔ تم مہینے کی فضیلت کو کیا سمجھو گے، وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ پیغمبر اکرم نے یہ سمجھا دیا کہ اگر دوسری راتیں شب قدر کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ ہم جیسی، اور دوسرے مہینے ماہ رمضان کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ ہم جیسا، تو دوسرے تمام مہینوں کو دفع کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم فقط ظاہری صورت کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اس جیسے ہو گئے، وہ تم جیسا ہو گیا۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اگر مہینہ خدا سے منسوب ہو جائے تو وہ عام مہینوں جیسا نہیں ہوتا، اور رات اگر شب قدر ہو تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، تو وہ پیغمبر جس کے دل پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے وہ عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ شہرون، مہینہ وہ ہے کہ ہوا عند اللہ افضل الشہور، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کے دن وہ ہے کہ جو فضیلت میں تمام دنوں سے بڑھ کر، ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں وہ ہیں کہ جو تمام راتوں سے بڑھ کر۔ فقط اتنا نہیں، وساعاتہ افضل الساعات، یہ لمحے وہ ہیں کہ جو ہر دیگر مہینے کے لمحوں سے بڑھ کر افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ آ تو رہا ہے مہینہ بن کر مہمان، مگر اس مہمان نے خود تمہیں مہمان بننے کی دعوت دی۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اللہ نے تمہیں اس مہینے میں اپنا مہمان بننے کی دعوت دی۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کو پھر ایک مرتبہ متوجہ کرنا چاہوں گا۔ ذرا غور فرمائیے کہ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ پروردگار عالم مہمان بننے کی دعوت دے رہا، تو باقی مہینوں میں جو دسترخوان ہوتا ہے اس پر رزق خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم ہی رازق ہے، وہی رزق دے رہا ہے، آل محمد کے صدقے میں دے رہا ہے بے شک، تو باقی مہینوں کے اندر بھی رزق تو اسی کی طرف سے، مگر اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ خدا نے تمہیں مہمان بننے کی دعوت دی۔ اس مہینے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے کہ تم اس کے مہمان بن جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے برادران عزیز، میں ایک فیکٹری تصور میں لے کر آتا ہوں، ایک کارخانہ کہ جہاں پر مزدور کام کرتے ہیں، ملازمین کام کرتے ہیں۔ ہر روز جو فیکٹری کا اونر ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی طرف سے ملازمین کا خیال رکھا جاتا ہے، اور روزانہ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ گھر پہ کہاں تم ناشتہ کرو گے، یہیں پر آ کر صبح کو ناشتہ بھی کیا کرو، اور یہیں پر دوپہر کو تم کھانا بھی کھایا کرو، پھر اس کے بعد جب گھر جاؤ تو رات کا کھانا گھر پر اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھ لیا کرو، مگر کم سے کم یہ ہے کہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہمارے پاس تمہارے لیے انتظام۔ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے کہ یہ انتظام اس کی طرف سے، اور کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہوں، اور ایک دن اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جناب 15 تاریخ کو آپ سب
جو مالک ہیں ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ کو وہ مہمان بنانا چاہتے ہیں. تو جتنے کارخانے کے مزدور ہیں، ملازمین ہیں، وہ آپس میں کیا باتیں کریں؟ وہ کہیں گے ویسے بھی روزانہ کھانا تو یہی کھلاتے ہیں، روزانہ کھانا تو انہی کی طرف سے ہوتا ہے، ناشتہ بھی ان کی طرف سے ہوتا ہے، کھانا بھی انہی کی طرف سے ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ روزانہ کھانا ان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کلیم کیا کہ آج تمہیں ہم مہمان بنا رہے ہیں. اب اگر اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ 15 تاریخ کو ہم سب ان کے مہمان ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزانہ اگر فرض کیجیے دال ہوتی تھی تو اب گوشت ہوگا، انتظام بڑھ جائے گا. روزانہ اگر سبزی ہوتی تھی تو مثال کے طور پر روسٹ ہوگا. روزانہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایک آدھ میٹھا ہوتا تھا تو اس دن 4-5 میٹھے ہوں گے. روزانہ اگر پھل نہیں ہوتے تھے تو اس دن پھل بھی رکھے جائیں گے. یعنی انتظام اور اہتمام بڑھ جائے گا. یہی تصور میں آئے گا کہ کھانا تو روز کھلا رہے تھے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ تمہیں ہم اپنا مہمان بناتے ہیں. اب اگر یہ کہہ رہے کہ اس تاریخ کو آؤ ہم تم سب کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں، تو تصور میں یہی آئے گا کہ انتظام بڑھ جائے گا، اہتمام بڑھ جائے گا، ڈشوں کا اضافہ ہو جائے گا، وہاں پر سرونگ کا انداز کچھ نرالا ہوگا. یہی ہوگا نا. اور اگر وہ سب وہاں پر پہنچے کہ جہاں پر ان کو مہمان بننے کی دعوت دی گئی، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ڈشوں کا حجم بڑھ جائے گا، کوالٹی بڑھ جائے گی، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو دسترخوان نہ دارا، وہاں پر دسترخوان ہی نہیں. تو اب یہ آپس میں گفتگو کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ کیسی میزبانی ہے، یہ کیسا مہمان انہوں نے ہمیں بنایا ہے. روزانہ کھلاتے تھے تو کبھی نہیں کہا کہ تم ہمارے مہمان، اور آج باقاعدہ اعلان کیا ہم آئے ہیں تیار ہو کر، اور جب پہنچے ہیں تو روٹین کا جو دسترخوان تھا وہ بھی نہیں ہوتا. اعلان یہ ہے کہ تم کو ہم اپنا مہمان بنا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم روز کھلا رہا ہے، رازق وہی ہے، رزاق وہی ہے، روز کھلا رہا ہے، مگر نہیں کہتا کہ تم کو میں نے اپنا مہمان بنایا. اور ماہ رمضان کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے کہ تم اس کے مہمان بنو. اور جیسے ہی وہ مہینہ شروع ہوا تو ہم نے تصور یہ کیا تھا کہ اگر مہمان بنایا ہے تو روزانہ چولہے کے اوپر کھانا بنانا پڑتا تھا، آج شاید آسمان سے مائدہ نازل ہو جائے گا، دسترخوان نازل ہو جائے گا. تو مائدہ اور دسترخوان تو کیا نازل ہوگا، اعلان یہ ہے کہ تم اس طرح سے مہمان بنو کہ روز جو روٹی کھایا کرتے تھے وہ بھی نہیں کھا سکتے، روز جو کھانا کھاتے تھے گھر میں کچن کے اندر پکا کے وہ بھی نہیں کھا سکتے. مغرب تک بھوکے رہو، اور پھر اس کے بعد اگر کھانا کھانا ہو تو کھا لینا، لیکن یہ کہ ابھی تمہیں کھانے کی اجازت نہیں. تو ہم یہ گئے پروردگار تو نے اچھا مہمان بنایا، روز کھلا رہا تھا تو تو نے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں مہمان بنایا، اور آج جب باقاعدہ کہا کہ تمہیں مہمان بنایا جا رہا ہے تو دسترخوان ہی لپیٹ دیے، اور اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ تمہیں مہمان بنایا گیا. تو یہ منطق ہمیں سمجھ میں تو نہیں آئی. اس لاجک کو ہم کیسے ریکنسائل کریں؟ رزاق وہ ہے، کھلا وہ رہا ہے، عام دنوں میں کھلاتا ہے تو مہمانی کا عنوان نہیں دیتا، اور اب جب کہ نہیں کھلا رہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں مہمان بنا رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ برادران عزیز اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ اپنے مہمان کو تصور میں لے کر آئیں. جو آپ کا مہمان ہے، صحت مند مہمان ہو تو انداز بدل جاتا ہے، اور مریض مہمان ہو تو انداز تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کے گھر پر ایک مہمان آیا تو آپ کا دل تو یہ چاہے گا کہ جو آپ کے پاس ہے سب لا کر رکھ دیں، لیکن آپ کو پتا چلے کہ آپ کا جو مہمان ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے. اب آپ اس کو کھیر کھلائیں گے؟ اب آپ اس کو کھلائیں گے گاجر کا حلوہ؟ آپ یہ کہیں گے کہ میرا تو مہمان ہے، مرتا ہے تو مر جائے، شوگر ہائی ہوتی ہے تو ہو جائے، انسولین کے انجیکشن لگاتا ہے تو لگاتا رہے، اور پھر اس کے بعد میں اسی کا فاتحہ پڑھ کر اس کو دفنا دیں گے. لیکن بہرحال جب میرا مہمان ہے تو یہ سب کچھ اس کو کھانا پڑے گا. ہارٹ پیشنٹ ہے تو آپ کٹاکٹ کھلائیں گے اس کو، مرغن غذائیں کھلائیں گے اس کو. آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ میرا مہمان مریض ہے تو میں غذا کا انتظام بعد میں کروں گا، دوا کا انتظام پہلے کروں گا. آپ نے غور فرمایا؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بریانی آپ کے لیے پکوات ہے نا، آپ کہیں گے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کے ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں تاکہ آپ کی دوا کا انتظام پہلے کیا جائے. ڈاکٹر جو کہے گا اس کے مطابق پھر آپ کا مینیو سیٹ کیا جائے گا. اب اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیجیے، ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ دوا ریگولرلی لیجیے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ دوا کو چھوڑ کر پھر بھی کہیں گے کہ یہ سارے کھانے جو میں نے تیار کروائے ہیں وہ سب کے سب کھائیے. وہ مہمان کہے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ یہاں پر مہمان بن کر آیا تھا اور جنازے کی صورت میں باہر جاؤں؟ کیا یہ آپ چاہ رہے ہیں؟ میں قطعاً یہ نہیں چاہ رہا. تو میزبان کی ذمہ داری یہ ہے
کہ مہمان کے کھانے سے زیادہ مہمان کی دوا کا انتظام کریں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر جسم بیمار ہو تو جسم کی دوا کا انتظام ہو, تو اگر روح اگر بیمار ہو جائے تو کیا تقویٰ کا ڈوز پروردگار نہیں دے گا؟ پروردگار یہی کہنا چاہ رہا ہے, اے میرے بندوں, ہمیشہ میں نے ہی تمہیں کھلایا ہے, میں ہی رازق ہوں, مگر یاد رکھو مجھے بھی معلوم ہے کہ 1 مہینہ ایسا درکار ہے کہ جس میں تمہاری اوور ہالنگ ہو. اب اس کے لیے ہم نے ایک انتظام کیا ہے, تو جس کے کہنے پر تم کھانا کھایا کرتے تھے اسی کے کہنے پر روزہ رکھو. فائدہ تمہارا ہی ہوگا, ہمارا کوئی فائدہ نہیں, نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری کوئی جسمانی ضرورت ہے, ہم تمہارے لیے انتظام کر رہے ہیں, تم اس انتظام سے استفادہ کرو. اب آپ ذرا دیکھیے آیت کو ذہن میں لے کر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزوں کو اس لیے واجب کیا شاید تم متقی بن جاؤ. تمہارے اندر جس چیز کی ڈیفیشنسی ہے وہ ہمیں معلوم ہے, ہماری تشخیص یہ ہے, ہمارا ڈائگنوسس یہ ہے, اسسمنٹ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی کمی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تم میں اضافہ ہونا چاہیے, اور یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. تم جہاں پہنچ جاؤ اس سے آگے کا مرحلہ تقویٰ کا تمہارا منتظر ہے. ماہ رمضان ہم نے رکھا ہے اس لیے کہ شاید تم متقی بن جاؤ. اب یہاں پر بہت مناسب ہے کہ میں تقویٰ کو ایلوبریٹ کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی ایک تعبیر سے بنا. نہج البلاغہ بہت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے, بہت اہم. میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ سے دوستی کریں, نہج البلاغہ سے دوستی کریں. اٹھتے بیٹھتے نہج البلاغہ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. موبائل فون اگر ہے تو اس میں اپنے پاس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. جب آپ کو موقع مل جائے آپ اس کو کھولیے, کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں. میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا. ٹین ایج کے اندر خود میں نے یہ بہت کیا کہ جب آپ کو کبھی کوئی مشکل یا پریشانی لگے, یا قرآن کھول لیجئے یا نہج البلاغہ کھول لیجئے, مطمئن ہو جائیے آپ کو لگے گا قرآن کھولیں گے تو لگے گا کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے, نہج البلاغہ کھولیں گے تو لگے گا کہ مولا آپ سے بات کر رہا ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کی مشکل کا حل اس صفحے کے اوپر لکھا ہوا موجود ہے. تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایلوبریشن ہے, ایکسپلینیشن ہے, اور وہ ہے تقویٰ کی بات, اور وہ ایک مثال کے ذریعے, جس کو آپ اصطلاح منطق کے اندر کہیں گے تعریف بالمثال. یعنی تعریف کیسے کرنی ہے اس کا بھی وہ ایک ڈیکورم, ایک پروٹوکول ہے کہ جنس لائیے پھر فصل لائیے, اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا اس کو تعریف کہتے ہیں. یہ تو بہت بوجھل ہے, واقعاً بہت بوجھل. اگر جنس اور فصل کی بحث یہاں پر کی جائے تو یہ تو بڑی ثقیل بحث ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ایک خاص انداز سے جب بیان کی جاتی ہیں تو شاید ٹیکنیکلی وہ زیادہ پریسائز ہوتی ہیں, مگر پریسائز ہونے کے باوجود وہ عام فہم نہیں رہتی, قابل ہضم نہیں رہتی. اس کو ڈائجسٹ کرنا, ایسیمولیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ بالکل صحیح ہوئی. صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ ابھی دیکھیے یہ نکال رہا ہے, کیا نکال رہا ہے؟ پانی نکال رہا ہے. اگر میں ان سے یہ کہوں کہ مجھے H2O پلائیے, کہ میں اس وقت کچھ خستگی محسوس کر رہا ہوں, خراش محسوس کر رہا ہوں گلے میں, مجھے H2O پلائیے, تو یہ گلاس رکھ دیں گے اگر کیمسٹری سے ان کا واسطہ نہیں ہے. ایسا ہی ہوگا, وہ کہیں گے کہ مولانا پانی تو موجود ہے, H2O کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کیا بلا ہے, یہ کس جن کا نام ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر وہ کیمسٹری جانتے ہیں تو بالآخر اسی گلاس میں جو موجود پانی ہے وہی میرے سامنے رکھ دیں گے. ٹیکنیکلی تو یہ H2O ہے, وہ ہائیڈروجن کے اتنے مالیکیول, آکسیجن, یہ سب ٹھیک ہے آپ کر لیجئے, مگر کیا یہ عام فہم ہے؟ ٹیکنیکلی زیادہ پریسائز ہے, اگر عام فہم تو نہیں رہے گا. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں آسانی سے کہیے پانی پلائیے تو وہ پانی آپ کو پلا دیں گے. اگر شوہر جو کیمسٹری کے پروفیسر ہے وہ گھر میں تشریف لائے اور سادہ سی بیگم ہے, انہوں نے کھانا پکایا تھا, کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا بیگم آج مزہ نہیں آیا. کہا کیوں, کچھ کم ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا کم؟ سوڈیم کلورائڈ کا. کم کا کیا مطلب ہے, میں نے تو ڈالا ہی نہیں ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوڈیم کلورائڈ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے کچن میں ہوتا ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو میں نے ڈالا ہی نہیں ہے. تب شوہر کو یاد آیا کہ میں اس وقت کالج کی لیب میں نہیں ہوں بلکہ اپنے گھر میں موجود ہوں, ڈائننگ ٹیبل پر. انہوں نے کہا بیگم میں نمک کی بات کر رہا ہوں. تو سیدھا سیدھا کہیے کہ نمک کم ہے اس کے اندر, یہ آپ نے کیا شروع کر دیا کہ سوڈیم کلورائڈ کم.
اگر شوگر کا پیشنٹ ہے اور وہ اپنے میزبان سے کہہ کہ چائے لائیے گا مگر اس میں C12H22O11 مت ڈالیے گا، تو پریسائز ہے، مگر وہ کہے گا کہ نہ ڈالیے گا کیا مطلب، میرا ویسے بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ ہے کیا، وہ شکر مت ڈالیے گا، وہ سیدھی بات کرے کہ شکر مت ڈالیے گا. تو کئی مرتبہ چیزیں ٹیکنیکلی پریسائز ہونے کے باوجود وہ عام فہمی ہے. تقویٰ ایک اصطلاح ہے، آپ اس کو ایلوبریٹ کیجئے کہ اس کا مادہ کیا ہے، مصدر کیا ہے، وقایا، اور پھر اس کے بعد اس سے لے کر جائیے. اور تقویٰ اس کی اپنی اہمیت ہے، اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ کے لیے یا اس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو اس کی اہمیت ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر میں اس انداز سے بات کروں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ چیز عام فہم نہیں رہے گی. مولا نے کمال کی جو نہج البلاغہ کو بلاغت کا ایک منہج جو کہا گیا وہ کسی وجہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین نے تقویٰ کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی ہے اسے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. مولا سواری کے ذریعے سے تقویٰ کو سمجھا. ایک سواری ہے جس میں تم بیٹھے ہو تو تم کیا چاہتے ہو کہ وہ سواری تمہارے قابو میں رہے، تم پسند کرتے ہو کہ یہ سواری تمہارے قابو میں رہے. سرکش سواری کو کون سوار پسند کرتا؟ آپ گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جم کر بیٹھے، ایڑ لگائیں تو وہ بھاگنا شروع کر دے، لگام کھینچے تو وہ رک جائے، دائیں طرف موڑے تو وہ دائیں طرف موڑے، اور اگر آپ بائیں طرف لے جانا چاہیں تو بائیں طرف جائے. یہی آپ پسند کرتے ہیں کہ اسموتھ رننگ اسی صورت میں ہو سکے گی کہ ایک ہموار سواری ہے، آپ کی مرضی کے مطابق جس طرح سے آپ چلانا چاہ رہے ہیں وہ چل رہی ہے، جب آپ روکنا چاہیں وہ رک جائے. لیکن اگر گاڑی کے بریک فیل ہو تو آپ نے ایکسیلیٹر دبا دیا تو گاڑی تو پتہ نہیں کہاں جائے گی، رکنے والی تو نہیں ہے، یہ طے ہے کہ اب رکنے والی نہیں. آسان سے کوئی جمپ بھی آ گیا تو بھی نہیں رکے گی، اور اگر گڑھا آ گیا تو بھی نہیں رکے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سواری اپنے سوار کو لے کر کہیں نہ کہیں گرا دے گی اور اس کا نتیجہ نقصان ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ تقویٰ اسی کا نام ہے. تمہارا نفس ہے جس پر تم سوار ہو، اور تم اپنے نفس کے اوپر اگر اسموتھلی سواری کرنا چاہتے ہو تو لازمی ہے کہ جس طرح سے گھوڑا تمہارے کنٹرول میں ہو اسی طرح سے نفس تمہارے کنٹرول میں. اگر تم اپنے نفس کو ڈکٹیٹ کرو جیسے تم گھوڑے کو ڈکٹیٹ کرتے ہو چل، تو وہ منع نہیں کرے گا. اگر وہ رام ہے، کنٹرول میں ہے، تو منع نہیں کرے گا. سرکش ہے تو منع کر دے گا. تم دوڑانا چاہو وہ رک جائے گا، تم روکنا چاہو وہ بھاگے گا، تم دائیں لے جانا چاہو وہ بائیں جا رہا ہے، تم بائیں لے جانا چاہو وہ دائیں جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس پر چلتی نہیں ہے، رٹ تمہاری کہیں پر بھی. اور اگر رٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تم اس کے کنٹرول میں ہو. اب تم اس کے رحم و کرم پر. مولا فرماتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لو کہ جس طرح سے گھوڑا سواری ہے تم سوار ہو، اسی طرح سے نفس سواری ہے تم سوار. اب تم اپنے نفس کو کتنا اپنے قابو میں رکھتے ہو، جتنا تم اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لو گے اتنا تقویٰ تمہارے اندر ہے. یو آر دا بیسٹ جج. تم اپنا فیصلہ خود کرو کہ تمہارا نفس تمہارے کتنے قابو میں ہے. یہ طے ہے کہ ماہ رمضان کے بعد معیار یہ ہے کہ وہ کنٹرول جو ماہ رمضان سے پہلے تمہارے پاس تھا اگر اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے then you have achieved something. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کچھ حاصل کیا. اب دیکھیے برادران عزیز، اس کو علماء نے سمجھانے کے لیے ایک بہت پیاری مثال دی، اور وہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ذرا غور کریں کہ پروردگار نے ایک مہینے میں کروایا کیا. یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں خدا نے کروایا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ جس کا آغاز تو رجب اور شعبان سے ہی ہو جاتا ہے، مگر وہ تو پریکٹس کے عنوان سے، مستحب کے عنوان سے، اگر کسی پہ قضا ہے تو قضا کے عنوان سے. لیکن یہ ہے کہ ماہ رمضان اس میں تو پیورلی واجب کے عنوان سے. کہ اس میں ہم نے کیا چھوڑ دیا؟ تو روٹی چھوڑ دی، اور کیا چھوڑ دیا؟ پانی چھوڑ دیا، اور کیا چھوڑ دیا؟ گوشت چھوڑ دیا، اور کیا چھوڑ دیا؟ یعنی جائز تعلقات کو ترک کر دیا، جائز غذا کو ترک کر دیا. یہ حرام ہے. وہ روٹی جو ہم نے چھوڑ دیتے ہیں روزے کے اندر، کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ پانی جو ہم ترک کر دیتے ہیں یہ حرام ہے؟ نہیں، پروردگار عالم نے اس کو حلال رکھا ہے. مگر خدا کے کہنے پر ایک مہینے کے لیے دن کے اوقات میں ہم نے اس حلال سے بھی ہاتھ اٹھا لیا. یہ ہے وہ تعلیم جو پروردگار دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، ذرا اپنی طاقت کو پہچان، ذرا اپنی قوت کو پہچان. کہ تم جو کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتا تو ذرا غور کرو کہ جب تم کرنے پر آؤ تو کیا کچھ کر گزرتے ہو. یہ تم نے کس کے کہنے پر چھوڑ دیا؟ کسی کی مجال ہے کہ تمہیں پانی سے روک دے؟ کسی کی مجال ہے کہ تم نوالا اپنے منہ کی طرف لے جانا چاہو اور تمہارا ہاتھ پکڑ لے؟ تم لڑ جاؤ گے، تم اس سے جھگڑا کرو گے کہ تمہیں حق کیا ہے، یہ میرے رائٹس ہیں.
کہ میں اگر حلال غذا کھانا چاہتا ہوں، خدا نے حرام نہیں کیا، تمہیں کیا حق ہے کہ تم مجھے روک دو؟ ذرا غور کرو کہ تم اگر خود کو کنٹرول کرنا چاہو تو 1 مہینے تک حرام تو حرام، اپنے آپ کو حلال سے بھی روک لیتے ہو۔ کس کے کہنے پر؟ خدا کے کہنے پر۔ کہ یہ تقویٰ کی کون سی منزل ہے کہ جب تم 1 مہینے تک خدا کے کہنے پر حلال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو، تو باقی 11 مہینے حلال سے نہیں حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روک سکتے؟ یہ وہ میسج ہے جو پروردگار دینا چاہتا ہے کہ اگر 1 مہینے تک تم اپنے آپ کو پانی سے روک سکتے تو باقی 11 مہینے اپنے آپ کو شراب سے نہیں روک سکتے؟ اگر 1 مہینے تک تم نے حلال تعلقات کو بھی ترک کر دیا دن کے اوقات، تو کیا باقی 11 مہینے حرام تعلقات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے؟ ظاہر ہے کہ میں بہت محتاط الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے آپ مثالیں بڑھاتے چلے جائیے، آپ بڑھاتے چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب فیسیلیٹیشن کیا ہے؟ فیسیلیٹیشن تو کمال کا ہے کہ پروردگار عالم نے اور کیا کیا چیز رکھ دی، اور پروردگار عالم پیغمبر فرما رہے کہ اس مہینے میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تمہیں اس انداز سے اور اس شان سے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ اس مہینے میں اگر تم سانس بھی لوگے تو تمہیں تسبیح کا ثواب مل جائے گا۔ عام مہینوں میں سانس لینا تو تمہاری ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تم جی نہیں سکتے، مگر اس مہینے میں اگر تم سانس لوگے، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں اگر تم سانس لو تو تسبیح کا ثواب، اگر سو بھی جاؤ تو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ عجیب ہے کہ باقی مہینوں میں تم اگر قرآن مجید کی تلاوت کرو تو پورا قرآن پڑھو تب جا کر ختم قرآن کا ثواب ملے گا، اس مہینے کے اندر 1 آیت بھی اگر تم نے پڑھ لی تو ختم قرآن کا ثواب مل گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ برادران عزیز وہی ایک انسینٹیو ہے جو پروردگار عالم دے گا۔ ماہ شعبان برادران عزیز انصافاً تیاری کا مہینہ ہے ماہ رمضان کے لیے، تاکہ انسان کچھ روزے ماہ شعبان کے اندر رکھے۔ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب اگلا جملہ سنیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کون ہے جو اس شعبان کے مہینے میں میری مدد کرے؟ کون ہے جو اس شعبان کے مہینے میں میری مدد کرے؟ اور جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ آپ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ کی مدد کی جائے، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اس نے روزہ نہیں رکھا، شعبان کا روزہ گویا رسول اللہ کی مدد کرنے کے مطابق۔ اگر کسی پر قضا روزہ ہے وہ قضا رکھے، اگر قضا نہیں ہے تو مستحب روزہ رکھے، لیکن بہرحال تاکید بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی ظاہر ہے کہ اگر قضا نہیں ہے اور مستحب روزہ نہ رکھے تو پھر ماہ رمضان میں نئے سرے سے شروع کرنا تھوڑا بھاری لگے گا، لیکن ابھی سے اگر انسان شعبان کے مہینے میں مثلا 15 شعبان آ رہی ہے، ایک روزہ رکھ لیجیے، پھر اس کے بعد چند دن کے بعد ایک اور روزہ رکھ لیجیے، پھر چند دنوں کے بعد یہاں تک کہ جب شعبان کا اختتام ہو تو 2-3 دن مسلسل روزہ رکھتے ہوئے انسان ماہ رمضان میں داخل۔ یہ ہے استقبال کہ جس چیز کو خدا نے واجب کیا ہے ماہ رمضان میں، ہم تو اس کے اتنے مشتاق ہیں کہ پہلے سے اپنے آپ کو اکسٹمڈ کر چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہلے ہی اس کے اندر ڈھال چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھاری نہیں لگتا۔ ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ پہلی رمضان کو روزہ رکھیں گے اور اس سے پہلے روزے سے آشنا ہی نہیں تو اس وقت یقیناً یہ مشکل لگے گا۔ پہلے سے انسان اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہے، فیملی کے اندر ایک ماحول اگر بنا چکا ہے تو آپ مطمئن رہیے کہ پھر اس کے بعد ماہ رمضان کی یہ عبادت بھاری نہیں لگے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رجب کے مہینے میں ایک رات رکھ دی گئی 27 رجب کہ جاگ کر عبادت کرو۔ آپ غور کیجئے شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کا جاگ کر عبادت کرو، ان دونوں مہینوں میں ایک ایک رات رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان میں شب قدر۔ کیا مطلب کہ جب پچھلے مہینوں میں ایک ایک رات جاگ کر عبادت کر چکے ہو تو اب شب قدر کے موقع پر تمہیں رات جاگ کر خدا کی عبادت کرنا بھاری نہیں لگے گا، تو پہلے سے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال چکے ہوئے۔ یہ ہے وہ نیٹ پریکٹس کا موضوع، اور اگر اس وقت اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ دین اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ اگر ایک انسان، جو میں نے ابتدا میں جملہ کہا تھا کہ جنگ کی تیاری امن کے زمانے میں کی جاتی ہے، تو اصل میچ ہے اس سے پہلے نیٹ پریکٹس کی جاتی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اس لٹریچر کو پڑھنے کا موقع ہے کہ جو ماہ رمضان سے متعلق آیا ہے۔ بس برادران عزیز، ایک مدد تھی کہ جس کو پیغمبر اکرم نے کہا کہ کون ہے کہ میری مدد کرے، اور کہا کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھو تو یہ میری مدد، اور ایک مدد وہ ہے کہ جس کی صدا لگائی ہے حسین ابن علی۔
کربلا میں کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول سے دفاع کرنے والا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر 2 خیمے تھے کہ جہاں سے رد عمل آیا، ایک سید سجاد کا خیمہ تھا اور ایک ننھے علی اصغر کا خیمہ تھا، جناب رباب کا خیمہ تھا۔ سید سجاد نے جب یہ صدا سنی تو جناب زینب سے کہا تھا پھوپھی اماں ایک کام کیجیے کہ مجھے ذرا عصا دیجیے۔ کہا بیٹا عصا کا کیا کرو گے؟ آپ نے سنا نہیں کہ میرا بابا کتنا غریب ہو گیا، میرا بابا کتنا تنہا ہو گیا، وہ صدائے استغاثہ بلند کر رہا ہے، میں عصا کے سہارے سے تو میدان میں جا سکتا ہوں، تلوار کے ذریعے سے جتنا بن پڑے میں اپنے بابا سے دفاع کروں گا۔ اس وقت حسین آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا سید سجاد، جو کچھ بھی ہے کربلا کا جہاد چھوٹا جہاد، تمہیں تو بڑا جہاد کرنا ہے، وہ بڑا جہاد جس میں کوفہ کے دربار بھی ہوں گے اور شام کا بازار بھی ہوگا، کہ جہاں پر پیغام حسینی کو لوگوں کے درمیان ملأ عام میں بیان کرنا ہوگا، کہ یہ بڑا جہاد ہے، اے بیٹا تم اس کے اوپر مأمور ہو۔ مگر جب علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے تو رباب نے کہا کہ والی آپ کی صدا سن کر اس ننھے مجاہد نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا، اور حسین کہتے ہیں لاؤ رباب علی اصغر کو میری آغوش میں دو، شاید میں اس کو پانی پلا کر لے آؤں۔ اور جب اصغر آغوش میں آئے تو ابا کے دامن سے سایہ کیا اس دھوپ سے بچانے کے لیے، تو دور سے لشکر اشکیہ پہچان نہیں پائے کہ حسین نے اپنی آغوش میں کس کو رکھا، تو باتیں ہونے لگی کہ شاید حسین قرآن کو لا رہے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن صامت نہیں ہے، قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا پارہ ہے کہ جس کو حسین لے کر آ گئے۔ اور جب حسین قریب آئے اور ابا کے دامن کو ہٹایا تو حجت تمام کرنے کے لیے جملے کہے کہ اے لشکر اشکیہ، اگر تمہاری نظر میں کوئی قصور آ رہا ہے تو میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ، مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ اس وقت حسین کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں تو لو میں نے ننھے علی اصغر کو ریگزار کربلا پر رکھ دیا، اور وہ بچہ زمین کربلا پر تڑپ رہا۔ جو میر انیس کا وہ مرثیہ ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، یعنی ایک ایسی زمین، ایسی مٹی جو اتنی گرم کہ اگر دانا رکھ دیا جائے وہ بھن جائے، اس پر وہ ننھا معصوم علی اصغر وہ تڑپتا رہا، مچلتا رہا، مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ اب حسین اس کے بعد پھر اپنی آغوش میں لے کر کہتے ہیں اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اور اب اصغر نے اپنا رخ کیا لشکر اعداء کی طرف، سوکھی زبان باہر آئی، سوکھے لبوں پر پھیرنا شروع کی، تلاتم تو مچ گیا، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے مگر کسی نے پانی نہیں دیا۔ اور عمر سعد کو جب انقلاب کا احساس ہوا تو کہنے لگا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ آگے بڑھ اور حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال کیا، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا ننھا گلا، مگر جب رہا کیا ہے اس تیر کو تو پھر مقتل کی عبارت یہ ہے کہ فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گئے۔ حسین نے اصغر کے خون کو اپنے چلو میں جمع کیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے ہیں تو آسمان کی فریاد ہے اے آقا قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہ برسے، زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو زمین کی فریاد ہے قیامت تک غلہ نہیں اگے گا۔ حسین نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل کر حسرت بھرا یہ جملہ کہا کہ میں اسی طرح اپنے جد مصطفیٰ سے ملاقات کروں کہ اصغر کا خون میرے چہرے پر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد خود تو صابر ہیں مگر ماں کو کیسے بتائیں، تو 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ کردن بقضاء و تسلیم الامر انا للہ و انا الیہ راجعون، خیمے کے قریب آئے تو جناب رباب سے کہا اے رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے آقا ہیں، میرے والی ہیں، میرے وارث۔ اے رباب ایک بات کہوں، کیا برداشت کر پائے کہ صبر کرے گی؟ کہا حکم کیجئے۔ کہا میں تیرے اصغر کو پانی نہ پلا سکا، تیرا اصغر اپنے خون سے سیراب ہو کر آیا ہے۔ جناب رباب نے ایک جملے میں پورا مرثیہ پڑھ دیا، یا بنی امثلک یونہار، اے میرے لال اصغر تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، وہ کون سنگدل تھا کہ جس نے سہ شعبہ تیر سے تجھے تیرے ہی خون سے سیراب کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی اس کا ثواب انہیں ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ اگر ان سے کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو مرحوم کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کو بھی اس سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور مالک سفر آخرت ہم سب کے لیے آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد اولاد صالح عطا فرما، تو صاحبان اولاد تربیت کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی، نگہت حسن بن سید مسعود حسن نقوی، خانوادے کے تمام مرحومین، شہداء ملت، خاص طور پر انچولی میں شہید ہونے والے مومن کے لیے رحم اللہ علیہم پر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد